ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نماز کی قرآن و سنت میں اہمیت کیا ہے؟ نماز کی فرضیت کیوں امت مسلمہ پر 5 کی تعداد میں ہوئی؟ 5 نمازیں پڑھنا فرض عین کیوں ہے؟ نماز سے خالی اللہ رب العزت کے حکم کی بجا آوری ہوتی ہے یا جسمانی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں؟ اور رزق کی کنجی جو ہے وہ نماز میں اللہ نے کیسے رکھی ہے؟ عذاب قبر، عذاب جہنم بے نمازی کو کیوں ہوتا ہے؟ موت کی تلخی اور موت کا عذاب بے نمازی کو قرآن پاک نے بتایا کیسے ملتا ہے؟ گھر کے اندر معاشی لڑائیاں، غربت، افلاس، بے برکتی نماز چھوڑنے سے کیسے آتی ہے؟ یہ سب باتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں عہدہ کوئی لے لوں، کوئی منصب مل جائے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا میں کوئی وظیفہ خالی پڑھ لوں گا تو میرے دولت کے انبار لگ جائیں گے، نماز چاہے نہ پڑھے۔ اور امت کا بڑا طبقہ ایسا ہے جو نماز کو بالکل فوقیت نہیں دیتا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے بار بار تلقین فرمائی ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اتنا وضاحت کے ساتھ اللہ نے کہا کہ نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ جو ہے کوئی ذکر بھی پڑھتے ہیں، اللہ نے نہیں کہا کہ اس کو قائم کرو، نماز کے لیے باقاعدہ کہا قائم کرو، فکر مندی کے ساتھ سب کو بتاؤ کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، اور جی ابھی عصر کا وقت آئے گا، میں آپ سے مل نہیں سکتا، عصر کے بعد ہی ملوں گا۔ مغرب میں نماز میں ہوتا ہوں، آپ نے مغرب کے 10 منٹ بعد آنا ہے، اسے کہتے ہیں قائم کرنا۔ یہ نہیں کہ جو آیا ٹھک عصر میں تو آپ عصر بھی چھوڑ دی، کوئی مغرب میں آیا تو مغرب بھی چھوڑ دی۔ آپ اٹھیں، ابھی نماز کا ٹائم ہے، چلیں جی نماز پڑھنے چلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ دکاندار ہے، چاہے آفس میں ہے، چاہے فیکٹری میں ہے، چاہے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، آفیسر اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی بندہ ہے، شادی حال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ساروں کہیں جی نماز کا ٹائم ہو گیا، آئیں نماز پڑھاتے ہیں۔ اسے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پڑھو نہیں خالی۔ جب آپ قائم والے بنیں گے تو پڑھنا اس کے اندر شامل ہے۔ پھر فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز جماعت سے پڑھو۔ پہلے اقیم الصلاۃ کہا، نماز کی فکر کرو، تلقین کرو، تبلیغ کرو، سب کو بتاؤ، اور یہ نہیں غروب قضاء کا قریب ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو۔ اول وقت میں اور جماعت کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ نے جماعت کا حکم بھی خود دے دیا۔ 5 نمازوں کا سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے ذکر کر دیا، اور فَاصْبِرْ کہہ کر، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ کہہ کر، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل، اور اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر، ان الفاظ کے اندر من قبل طلوع الشمس اور
سورج نکلنے سے پہلے، وقبل غروبیہا، اور غروب سے پہلے، یہاں دو نمازوں کا غروب سے پہلے ظہر اثر، اور فجر کا طلوع شمس سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کی نمازوں اور مغرب اور عشاء کا بھی ذکر کر دیا۔ اسی سے استدلال فقہا نے بھی کیا ہے۔ تو 5 نمازوں کا ذکر بھی اللہ نے اس امت کو 5 نمازیں دے کر ذکر کر دیا۔ اب نماز ہے کیا چیز، اس کا ہماری زندگی میں حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے آغاز میں جب پہلا رکوع شروع کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اب یہاں اللہ نے کہا اللہ ہدایت دیتا ہے قرآن سے، اس کتاب سے، ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یا اللہ تقوی والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا یؤمنون بالغیب، جو اللہ پر غیبانہ ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور اللہ کی نماز ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ یعنی جب اللہ نے تقوی کا ذکر کیا کہ قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی، تو ایمان کے بعد سب سے افضل چیز نماز کا ذکر کیا۔ ایمان کے بعد سب سے لازم چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اب آپ تلاوت شروع کرتے ہیں، آپ ذالک الکتاب کہتے ہیں، لا ریب فیہ کہتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے یؤمنون بالغیب، ایمان ہے آپ کے اندر، تو نماز کیوں نہیں ہے؟ نماز نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، نماز نہیں ہے، قرآن پاک پہ یقین کمزور ہے۔ پہلا رکوع کہہ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے اللہ نے دوزخ میں جانے والوں کا ذکر کیا سورہ مدثر میں۔ دوزخی عذاب میں ہوں گے، تکالیف میں ہوں گے، اور وہ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، بلکہ احادیث نے تشریح کی ہے، قرآن نے خود کہا یا مالک یا مالک یا مالک۔ سورہ مومن کے اندر دوزخیوں کا نقشہ کھینچا، وہ دوزخی اندر چیخیں گے، چلائیں گے عذاب سے، چونکہ ہر طرف عذاب ہوگا، تو اس وقت وہ کہیں گے اب یہاں بڑا کون ہے؟ دوزخ کا سب سے بڑا سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ مالک ہے، فرشتوں کا سردار وہاں کا۔ اور دوزخ میں ٹوٹلی فرشتے ہی 19 ہیں، 19 فرشتے ہیں بس، سورہ حاقہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ تو اب وہاں وہ کہیں گے یا مالک یا مالک یا مالک، ایسے ہی پکارتا ہے نا بندہ جس کو پکارے، تو اب وہ وہاں پکاریں گے یا مالک، مالک بولے گا بولو، وہ کہیں لیقضی علینا ربک لیقضی علینا ربک، اللہ سے کہیں ہمارا عذاب کم کر دے، بہت تکلیف ہے۔ وہ کہے گا انکم ماکثون، اس سے پہلے کہے گا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پر رسول آئے تھے، سمجھانے والے آئے تھے، تبلیغ کرنے والے آئے تھے، تمہیں بتایا تھا انہوں نے ایمان لاؤ، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ہدایت والی زندگی گزارو؟ وہ کہیں گے بلا بلا آئے تھے آئے تھے۔ وہ کہے گا انکم ماکثون، پھر اب تباہ ہو کر یہیں پڑے رہو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر یہ اللہ کے سامنے چلائیں گے ربنا ربنا ربنا، سورہ مومنون کا آخر، ربنا 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 جب کہیں گے بار بار، حدیث میں آتا ہے 10 لاکھ سال بیت جائیں گے۔ یہاں آپ ایک بار کہیں ربنا، 10 بار آواز آئے گی لبیک یا عبدی، بندے حاضر، اللہ کہے گا حاضر ہوں میں۔ آپ ایک بار کہیں استغفر اللہ، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور وہاں پر ربنا 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 10 لاکھ سال بیت جائیں گے، پھر اللہ پوچھے گا بولو غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالین ربنا فاخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ ہم بڑے گندے ہیں،
ہم نے دنیا میں بہت گناہ کیے ہیں، ایک موقع دے دے۔ اللہ غصے میں کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو، خاموش پڑے رہو۔ یہ جہنمی جب اندر عذاب میں ہر طرف سے نا امید ہو جائیں گے تو دوزخی بھی تو جیل میں جیسے جیل والے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا گناہ کر کے آئے ہو، کیا تم نے جرم کیا ہے، تو ہر کوئی اپنا جرم بتاتا ہے، قیدی میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ جرم کیا۔ دوزخی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم نے کیا بدبختی گناہ کیا ہے جو ادھر دوزخ میں پڑے ہوئے ہو؟ تمہارا حلیہ تو بڑا ایمان والا ہے، تمہارا تو حلیہ تو بڑا مومنوں والا ہے، تمہارا نام بھی مسلمانوں والا ہے، تمہارا تو نسب بھی مسلمانوں والا ہے، لیکن تم تو جنت میں ہونے چاہیے تھے، تم یہاں دوزخ میں کیا کر رہے ہو؟ کوئی غلطی بتاؤ، کیا غلطی تھی تمہاری؟ تو وہ کہیں گے قالو لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سورہ مدثر، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اذان سنتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بدبختی دیکھیے بے نمازی کی، آج تو اکڑا ہوا پھرتا ہے، اب آگے بھی دیکھیے اکڑا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ۔ اب آپ دیکھیے أَيَحْسَبُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ۔ اللہ نے کیا انداز اپنایا موت کے وقت کو، موت کی تلخی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یہاں ایک بندہ جب مرنے لگتا ہے نا تو اس کی کیفیات دیکھیے۔ ہاسپٹل میں آپ کبھی جو نرسیں ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان سے پوچھیں کہ آئی سی یو میں جو ہوتے ہیں خاص طور پہ، وہ آپ کو بتائیں گے۔ میں تو ریسرچ کی ہے، میں تو آئی سی یو میں 22 دن رہا ہوں، میں نے لوگوں کو مرتے ہوئے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، اور میرے سامنے وہ یوں ہی مرتے تھے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ سورہ قیامہ، سورہ قیامہ کا آخری رکوع، اینڈ والا آپ دیکھیے، کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، یہ راق ہے، یہ پہلے بولنا بند ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور جی دعا کریں روح ہی نہیں نکل رہی، آئی سی یو میں ہیں، آکسیجن لگی ہوئی ہے، وینٹیلیٹر پر ہیں، پہلے یوں پھڑک رہے ہیں میرے سامنے، واللہ یہ کئیوں کو دیکھا 10-10 منٹ میں مرتے جاتے تھے، وہاں سے وہ شفٹ ہوتے جاتے تھے، صحیح آتے تھے، یوں پھڑک رہے ہوتے تھے، وینٹیلیٹر پہ ہوتے تھے، میں یوں دیکھتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا خود بھی، میرا تو خوف طاری ہوتا ہے بندے پہ اور زیادہ۔ اب آپ چونکہ ایسے ماحول میں جاتے نہیں ہیں کہ موت اور ان چیزوں کا پتہ چلے، تو اب وہ وہاں پہ لیٹے ہوئے، تو اللہ کہتا ہے کہ پہلے راق، یہاں پر حلق میں روح آتی ہے نا، غر 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 کے آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، اور روح نکلتی ہی نہیں، آواز۔ یہ پہلی کیفیت ہے یا نہیں؟ گھروں میں بھی ہوتی ہے، ایسے کوئی مر رہا ہوتا ہے، اچھا آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، روح نہیں نکل رہی، پہلی کیفیت گڑ 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 یہ ہوتی ہے۔ اگلی کیفیت کیا ہوتی ہے آخری، کہ وہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، یہ ساق ہے، یہ ایک دوسرے پہ مار رہے ہوتے ہیں پنڈلی، روح نہیں نکل رہی، تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ایسے یہ کیفیت ہوتی ہے نا، پہلے کا راق، پھر وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پھر پنڈلی پہ پنڈلی رگڑ رہے ہوتے ہیں، ایسے 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 پھڑک رہے ہوتے ہیں۔ موت کی تلخی کس کو آتی ہے؟ یہ سورہ قیامہ پڑھنا شروع کریں، قیامت کا منظر ہے اس میں۔ اللہ نے کہا کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج اللہ کے پاس کا دن ہے، یہ روح نہیں نکل رہی، دعائیں کرا رہے ہو، بس جی روح نکل جائے اس کی، کوئی وظیفہ بتائیں، تکلیف سے جان چھوٹے۔ یہ تکلیف موت کی کس کو ہوتی ہے؟ قرآن سے پوچھیں، کسی اور کی بات نہ کریں۔
فلا صدق ولا صلی، یہ اچھے کام بھی نہیں کرتا تھا اور نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے نا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور باتوں سے، اچھی باتوں کو جھٹلاتا تھا اور پیٹھ پھیر کے جاتا تھا۔ وَتَوَلَّىٰ، اور أَيَحْسَبُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اور اس سے پہلے اللہ رب العزت دیکھیں فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، نماز نہیں پڑھتا تھا، اچھی بات کو نہیں سنتا تھا، بیان کرتا تھا، اور اس کے بعد فرمایا وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور پھر اپنے گھر والوں میں اکڑ کے پھرتا تھا، تکبر بھی اس کے اندر تھا، دین کی بات کو سننا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن نماز کی بات سن کے اکڑ جاتا تھا۔ وہ جی کپڑے ناپاک ہیں، آج آپ کہیں نا کسی سے نماز پڑھو، آئے نماز کا ٹائم ہے۔ اب میرے پاس لوگ یہاں علاج کرانے آتے ہیں، سارا دن ٹوکن لے کے بیٹھے رہتے ہیں، نماز کے ٹائم نماز نہیں پڑھتے۔ میں حیران ہوتا ہوں، وہ بھائی تویز میں یقین ہے، قرآن اور نماز میں یقین تمہارا نہیں، کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ بہت سے لوگ ہیں وہ نیچے ہی بیٹھے رہتے ہیں، میں ان کو پھر کہتا ہوں بھائی اوپر جاؤ نماز پڑھو، نہیں جی وہ موبائل میں لگے رہیں گے، نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارا مسلمان ولیوں کی قبروں پہ چادر چڑھا لے گا، ہمارا مسلمان جو ہے لائٹیں لگا لے گا ربیع الاول کی، محرم کی، سارا کچھ کر لے گا، لیکن نماز نہیں جی، نماز کپڑے ناپاک ہیں، میں نہا لوں نا، وہ نہانا پھر میت کا ہی ہوگا، وہ کپڑے پھر کفن کے ہی ہوں گے۔ اللہ کہہ رہے نا ولا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ اچھا آگے اللہ نے کہا الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اور تو بے نمازی بنا پھرتا ہے، تکبر کرتا ہے، دین کی بات سننا پسند نہیں کرتا، اپنی بیس تو دیکھ، تو ایک قطرے سے پیدا ہوا ہے، تیری ویلیو کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ تجھے عزت ملے گی اللہ کا بن کے، اللہ کا نہیں بنے گا تو تیری کوئی ویلیو نہیں، تو قطرہ ہی ہے پھر۔ اب آپ دیکھیے یہاں مر کے بھی موت کی تلخی بے نمازی کو ملتی ہے، روح نہیں نکلتی، بے نمازی کی روح بڑی سخت نکلتی ہے۔ نماز کوئی چھوٹی چیز ہے؟ نماز کوئی معمولی چیز ہے؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، اللہ نے کہا یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے نامور علماء، بڑے بڑے گدی نشین، ان کی اولادیں گمراہ جو ہوتی ہیں سب سے پہلے بے نمازی ہو کر۔ ہر بڑے کا نسب والا، کوئی کہے جی میں اہل بیت سے ہوں، میں فلاں صحابی کی اولاد ہوں، فلاں ولی کی اولاد ہوں، نماز نہیں پڑھتا تو ناخلف ہے، قرآن کہتا ہے، اس کی کوئی اس کے ساتھ نسبت نہیں ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، یہاں نماز چھوڑنے والا نسبت سے نکل جاتا ہے، تو خالی نسبت نہیں بخشوائے گی جب تک نماز کی پابندی نہیں ہو۔ اتنا امر ہے یہ اللہ کا کہ قرآن پاک میں نبی کو، ایک تو ہمیں کہا نا، اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اللہ نے ہمیں کہا قرآن میں نبی کے ذریعے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تبلیغ کریں، حکم دیں۔ اچھا نماز پڑھیں گے تو یہ دکان کون چلائے گا؟ نماز پڑھیں گے تو یہ کاروبار کون چلائے گا؟ یہ ریڑھی میری کون چلائے گا؟ یہ میری نوکری کون کرے گا؟ تنخواہ نہیں ملے گی، رزق کہاں سے کھائیں گے؟ یہی تو جواب ہے نا، ہر وقت مسجد ہی جاتے رہیں گے تو پھر رزق کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ نے سورۃ طٰہٰ کے آخر میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اللہ نے کہا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خالی خود نہ پڑھتے پھرو۔ یہاں پر اکثر مردوں کو دیکھیں نمازی ہوتے ہیں، گھر میں عورتیں نمازی نہیں ہوتی، بچے نمازی نہیں ہوتے، گھر میں کبھی رزق نہیں آئے گا، برکت نہیں آئے گی۔
بے نمازی سے بے برکتی پھیلتی ہے۔ اب آپ ہے علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یسب وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ امام دمیری کہہ رہے ہیں حیات الحیوان کے اندر ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو لکھا کہ یہ گدھا بھی، یہ کتا بھی، یہ خنزیر بھی، یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اب علامہ دمیری نے عجیب بات لکھی، فرمایا یہ جو گدھا ہے نا، یہ جب منہ یوں کرتا ہے تو بولتا ہے، تو یہ تسبیح کیسے کرتا ہے؟ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کہا جب کتے کی تسبیح کیا ہے؟ قلب کی، تو وہ یہ کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے قلب بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ اور خنزیر جو ہے وہ اوپر سر کر کے دعا کرتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ یہ عجیب بات علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ بے نمازی اللہ کے ہاں اتنا راندہ درگاہ ہے، ایک سجدہ 14 لاکھ سال عبادت کرنے والا عزازیل فرشتوں کا مدرس ایک سجدہ اللہ کو نہیں آدم کو نہیں کرتا تو قیامت تک لعنتی ہو جاتا ہے۔ آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ سے سجدے کا انکار شیطان نے کبھی نہیں کیا۔ شیطان کو اللہ کہتا نا مجھے سجدہ کرو، تو وہ تو ساری زندگی تھا ہی سجدے میں، اس نے اللہ کا حکم توڑا، آدم کی طرف منہ کر کے جیسے ہم کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے قیامت تک فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تو قیامت تک لعنتی۔ اور ہم صبح سے رات تک اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے بے نمازی کا، یا اللہ نے کیا کہا؟ رزق کی تنگی ہے نا آپ کو، اللہ کہتا ہے میرا کام ہے آپ کو رزق دینا۔ آیت سنیں، یہ میں نہیں گارنٹی دے رہا، نماز کے ساتھ رزق جڑا ہوا ہے۔ نماز کی پابندی گھر والوں کو کرا دیں، رزق آپ کا کھل جائے گا، کوئی وظیفہ بھی نہ کریں۔ اور نماز کی پابندی گھر والے نہیں کریں گے، رزق تنگ ہو جائے گا، معیشت تنگ ہو جائے گی۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن پڑھیں سورہ طٰہٰ، لاسٹ بالکل آخری رکوع کے اندر آپ کو یہ ملے گا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ اچھا یہ کہ آؤ نماز پڑھو، بس یہ کہہ کے نکل گئے، یہ ہے کیا نا حکم؟ اچھا بیٹا اٹھ کے نماز پڑھ لینا، یہ حکم نہیں۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور سختی کے ساتھ ڈٹ کے آپ نے حکم دینا ہے، ان کو دیکھنا ہے کہ بھائی نماز چھوڑی تو نہیں آپ نے، پڑھی ہے آپ نے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے، اسلام آباد میں رہتے تھے، تو میرے والد صاحب نماز کبھی نہیں، میں نے زندگی میں کبھی نماز آج تک میرے اوپر قضا نہیں ہے، کوئی بھی ایک بھی، الحمدللہ چھوٹی عمر سے ہی پڑھی ہے۔ تو میرے والد صاحب کی عادت تھی کہ وہ نماز کے لیے بھیجتے تھے، جاؤ بھائی نماز پڑھ۔ تو ہم اکثر رات کی نماز میں، وہ ایک بڑی مارکیٹ ہے اسلام آباد کی، ہم وہیں، تو اس کا پوری کا چکر لگاؤ نا تو 20-25 منٹ گزر جاتے ہیں، تو ہم نماز کے بجائے ادھر چکر لگاتے تھے۔ 9 سال عمر تھی یا 10 سال، تو پھر وہ واپس آ کر کبھی نماز پڑھ لیتے تھے، کبھی 9-10 سال عمر تھی تو کبھی چھوڑ دیتے۔ تو فائدہ یہ ہوا کہ وہ جب مسجد بھیجنے لگے نا، تو وہاں آگے تبلیغی جماعت والے بیٹھے ہوتے تھے، ایک دو بار ہمیں وہ ان کے بیان میں بیٹھنے سے اللہ نے پابندی سے نمازی بنا دیا۔ گھر سے بھیجیں گے تو آگے ماحول ملے گا نا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں، بلکہ کئی بار کہتا بھی ہوں، کہ اگر گھر سے نہ بھیجتے وہ، چاہے ہم کبھی چکر لگاتے ادھر، کبھی ہم ٹال دیتے، لیکن آخر کبھی نہ کبھی تو بندے کو ماحول مل ہی جاتا ہے۔
لیکن آپ گھر سے بھیجیں ہی نہ کسی کو نماز پہ. وَاسْتَبِرْ اس کو کہتے ہیں سختی کے ساتھ. بخاری کی حدیث ہے 7 سال کی عمر میں بچے کو کہو بیٹا نماز پڑھو، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے تو ڈنڈے سے مارو تاکہ وہ عادی ہو، اور بستر الگ کر دو ان کے. اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں نماز کے لیے بے فکری ہے، وَاسْتَبِرْ نہیں ہے، وَأْمُرْ ہے بس. اکثر دیندار وَأْمُرْ تک ہیں، وَاسْتَبِرْ پہ نہیں ہے. اچھا اللہ نے کیا اصول بنایا؟ جو وَاسْتَبِرْ ہے نا یہ عادت بناتی ہے. آپ جب سختی کریں گے، نماز ساتھ لے کے جائیں گے، ماحول میں رکھیں گے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. میں آپ سے روزی نہیں چاہتا کہ آپ کماؤ پھرو. اللہ کہہ رہا ہے مجھے تمہاری کمانے سے کیا فکر ہے، تمہاری نوکری سے کیا غرض ہے، تمہاری تجارت سے کیا غرض ہے. میرا آرڈر ہے اپنے گھر والوں کو نمازی بناؤ. نحن نرزقک، تمہیں رزق میں دوں گا. اللہ گارنٹی دے رہا ہے نحن نرزقک، میں تمہیں رزق دوں گا. میرا وعدہ ہے تم سے. اللہ کی کہنا ہی وعدہ ہے. اللہ کی بات پہ یقین کریں. اس آیت میں مفسرین نے لکھا جس گھر میں 100% نمازی ہوں اس گھر میں کبھی بدحالی نہیں ہوگی، اس گھر میں رزق کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ کہیں جی اس گھر میں غربت آ گئی، کبھی بھی نہیں آئے گی. آپ 100 تعویذ 100 وظیفے اپنے پاس رکھ لیں، کرنے والے بن جائیں، سارا دن 1000 دانوں کی تسبیح لے کے یوں کرتے رہیں، نماز گھر میں بچے نہیں پڑھ رہے، عورتیں نہیں پڑھ رہی، آپ کے گھر میں کبھی رزق مضبوط نہیں آئے گا، کبھی گھر میں خوشحالی. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے. میں آپ سے قرآن کی باتیں ابھی تک کر رہا ہوں، قرآن سے باہر کوئی بات نہیں کی. قرآن سے بتایا صرف نحن نرزقک. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سارے بولیں اللہ کی بات پہ یقین ہے نا؟ میرے وظیفے پہ یقین ہے نا آپ کو؟ لیکن میرے وظیفے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ جو بات کہے تو آپ اللہ کی بات پہ یقین مضبوط کریں. اللہ نے کہا ہے نحن نرزقک، اور اللہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں رزق دوں گا، لیکن تم گھر والوں کو نمازی بناؤ. یہ نماز کوئی چھوٹی چیز ہے، کوئی عام چیز ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک نے جگہ جگہ نقشے کھینچے ہیں اس کے. فویل للمصلین، تباہی ہے، تباہی ہے. اچھا وہاں جو کہا تھا نا اللہ نے نماز نہیں پڑھتا سورہ قیامہ میں، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. آپ دیکھیے سورہ قیامہ کے آخری رکوع میں اللہ نے 2 بار کہا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. یہ لکا پٹھانوں والا نہیں ہے. یا اللہ نے کیا کہا ہے؟ تباہی ہے، تباہی ہے تمہارے لیے. اللہ نے یوں کہا نماز نہیں پڑھتے تباہی ہے. پھر کہا ثم، پھر اولا لکا فاولا، پھر میں کہتا ہوں تم تباہ ہو، تباہ. اب وہ خوشحال ہو سکتا ہے جس کو اللہ تباہ کہہ رہا ہے؟ پیچھے کا فلا صدق ولا صلی، نماز نہیں پڑھتا، اچھی بات کے پیچھے نہیں جاتا اور تکبر کرتا ہے. اللہ کہتا ہے موت کی تلخی بھی ملے گی، تباہی بھی ملے گی. اب آپ خوشحال کیسے ہو سکتی ہے قوم ہماری؟ ساری پلاننگ حکومتیں کریں، نماز نہیں پڑھ رہے، کبھی بھی خوشحالی اس ملک میں نہیں آئے گی. آپ کہتے ہیں عرب لوگ بڑی ترقی کر گئے. عربوں کی عورتیں مرد 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، نماز اور قرآن. ہر وقت نماز. کئی رستے میں ہوگا عورتیں تک نماز پڑھیں گی، روڈ پہ بچھا کے مصلی عورتیں مرد نماز پڑھتے ہیں، جماعت کراتے ہیں. اللہ نے خوشحال کیا نا ان کو. اور ہم دنیا کو اٹھانے والے، دنیا ہمیں دیکھ کر چلنے والی تھی 1960-70 میں، اور آج ہم اتنے پست ہو گئے ہیں کہ ہم سب سے نیچے ہیں معیشت میں، بے نمازی ہو کر. آج نماز کو پکڑ لیں. یہ اتنی بڑی ذلت ہے نماز نہ پڑھنا. قرآن سورہ قلم کہتی ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون فلا یستطیعون. اب آپ دیکھیے قیامت کے دن اللہ حشر میں ساروں کو اٹھائے گا،
سارے یوں کھڑے ہوں گے اور سارے مسلم اور کافر ایک میدان طویل میں کھڑے ہوں گے. وہاں اللہ تعالیٰ ایک دم اپنی تجلی دکھائے گا جسے ساق کی تجلی کہتے ہیں. سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس تجلی کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا وہ ایسی ایک دم روشنی ہوگی، اللہ کی تجلی ہوگی کہ جیسے ہی وہ ایک دم نکلے گی نا تو سارے جتنے بھی حشر کے اندر کھڑے لوگ ہیں، مرد عورتیں، ایک دم کہیں گے اللہ کا دیدار ہوا، کافر مسلم سب. لیکن سارے لوگ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیں گے سجدہ کرنے کے لیے. اللہ کا ادب یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ ہم اللہ کو سجدہ کریں. اللہ کے علاوہ کسی قبر کو، کسی بندے کو، کسی درخت کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. اب جیسے ہی تجلی آئے گی، یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، سارے سجدہ کرنے گریں گے لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو سجدہ نہیں کر سکے گی، یوں نیچے ہو ہی نہیں سکے گی. وہ یوں کھڑے ہوں گے، یوں کرنے کی کوشش کریں گے لیکن نیچے سجدہ میں جا ہی نہیں سکیں گے. اور وہ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں اور چہرہ ذلت سے مرجھا جائے گا. پورا حشر دیکھے گا یہ سجدہ نہیں کر سکتے، یہ سجدہ نہیں کر پا رہے، بار بار اس طرح ہوں گے، بدنام ہو جائیں گے. پورے کائنات کو، انس و جن اور فرشتوں کو پتہ چل جائے گا یہ وہ ہیں جو راندہ درگاہ ہیں، جو ذلیل لوگ ہیں. ذلہ کا لفظ بولا ہے قرآن نے، یہ ذلت میں چھائے ہوئے ہیں، یہ سجدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈر کے مارے. کوئی ادب میں نہیں کہ اب تجلی اللہ، دوزخ، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں تو ایک دم یوں پھر کریں گے. حضرت کعب اخبار فرماتے ہیں جو 4 کتابوں کے عالم، امام التابعین، کہ یہ لوگ، ان کی کمریں پشت تختہ لکڑی کی ہو جائیں گی، بعض روایت میں فرمایا لوہے کی ہو جائیں گی، سیدھی اکڑی ہوئی. دنیا میں اکڑے ہوئے تھے، اذان سنتے تھے توجہ ہی نہیں کرتے تھے. حضرت کعب احبار نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اذان سن کر بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، اکڑے ہوئے تھے. او جی ٹائم ہے ابھی دیکھ لیں گے، اور آپ تو پڑھیں بڑے نمازی ہیں. اب آپ یہ جملے تکبر کے، تو وہاں اس کی وجہ سے ایک دم یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اور یہ ذلت میں تختہ ان کی کمریں ہو جائیں گی اور یہ سجدے پر قدرت نہیں رکھ سکیں گے. دل چاہے گا سجدہ کریں، اللہ کہے گا وہاں تم نے سجدہ نہیں کیا، آج میں نے تمہیں راندہ درگاہ کر دیا. یہ نماز نہ پڑھنا، آپ کو اللہ نے موقع دیا. حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی، آپ نے فرمایا یا اللہ میں تو معراج میں تیرے پاس آ گیا تو میرے امتی یہ فیض کیسے پائیں گے؟ اللہ نے فرمایا میں 5 نمازیں دے رہا ہوں، یہ 5 نمازیں پڑھیں گے 5 مرتبہ عرش تک آ جائیں گے. اب یہاں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ عالم بالا، عالم رؤیا اور اللہ کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں. الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے نماز. صحابہ اتنے خوش ہوئے جب ہمارے نبی نے نماز ان کو بتائی. صحابہ کہنے لگے اللہ کے خزانے سے لینے کا طریقہ آ گیا، ہمیں تو طریقہ ہی نہیں آتا مانگنے کا اللہ سے. نماز 5 نمازیں ہیں نا، 5 نمازیں کیوں ہیں؟ فجر کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کنویں میں رات ان کو پھینکا گیا،
پوری رات تاریک تھی اور وہ بڑا خوفناک منظر تھا اور آپ پوری رات کانپتے رہے، ڈرتے رہے، تو ایک دم جو ہے جب طلوع صادق ہوئی نا تو روشنی پھوٹی تو آپ کو اطمینان ہو گیا۔ آپ دیکھیے اکثر لوگ کوئی فوتگی بھی ہو جائے گھر میں سارا دن روتے ہیں، لیکن جیسے ہی صبح صادق کا وقت آتا ہے رات کو بھی روتے رہتے ہیں، لیکن صادق کے وقت ان کو نیند آ جاتی ہے یا وہ بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں صبح اٹھ کر۔ اللہ نے وہ وقت رکھا ہی ایسا ہے، کیوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس کنویں میں اترا ہوں، یوں اندر کنواں ہے، یہ بند ہے اس طرح اوپر تک، اور وہ خوفناک منظر ہے، آکسیجن بھی بند ہو جاتی ہے وہاں، ایسے وہ اندر ہے۔ وہاں جا کے واقعی موت یاد آتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب اس کنویں کے اندر صبح کا وقت دیکھا تو آپ نے کہا یا اللہ جیسے مجھے سکون ملا ہر اللہ اپنے بندے کو سکون دے دے۔ وہ وقت اللہ نے امت محمد کو 2 رکعت کا دے دیا فرض کا۔ آپ فجر پڑھیں آپ کو سکون آ جائے گا، پورا دن آپ کا پرسکون گزرے گا۔ ظہر کے وقت دوزخ کو دہکایا جاتا ہے، دوزخ کو صحیح گرمایا جاتا ہے، اس لیے زوال کے وقت بہت گرمی پڑتی ہے گرم موسم میں، اور سردی میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی جب ظہر پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی اس آگ سے بچا لیتا ہے۔ چونکہ کسی امت کو ظہر اثر کی نماز نہیں ملی، عشاء کی نماز نہیں ملی، ساری امتوں کو 2 نمازیں ملی، فجر اور مغرب، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں عطا فرمائی۔ اب یہاں عصر کے وقت کرامن کاتبین کی تبدیلی ہے، یہ جاتے ہوئے بھی نیکی لکھے آپ کا، آنے والا بھی فوراً نیکی لکھے، تو آپ کا نامہ اعمال مزین ہو جائے گا نیکیوں سے۔ اللہ نے عصر کی نماز ہمیں عطا فرما دی۔ مغرب غروب کے وقت شیاطین نکلتے ہیں اور وہ اپنی اپنی سورج کی آگ کی عبادت کرتے ہیں، اور جنات کی کثرت ہوتی ہے، اور وہ ٹائم ہے جب بچوں پہ عورتوں پہ جو زمین پر اوپن ایئر پھر رہے ہوتے ہیں شیطان اور اس کے چیلے تسلط کرتے ہیں۔ جب اس وقت اللہ نے ہمیں کہا تم جنات کے شیطان کے وار سے بچنا چاہتے ہو تو تم مغرب کی نماز میں مشغول ہو جاؤ، وہ شیطان کے پجاری، تم اللہ کی عبادت کرنے والے، اور ان کا تسلط تم پہ نہیں ہوگا۔ مغرب پڑھنے والوں پر جنات شیطان اٹیک نہیں کر سکتا۔ عشاء کی نماز کیوں ملی؟ حالانکہ کسی امت کو عشاء کی نماز نہیں ملی۔ ہمارے نبی کو اللہ نے 7 آسمانوں کی سیر کرائی، 8 جنتوں کی سیر کرائی، 1 عرش کی سیر کرائی، اور اللہ نے کرسی کی سیر کرائی۔ یہ چیزیں 8 اور 7 کتنے ہو گئے؟ اور 2 عرش اور کرسی۔ عشاء کی 17 رکعتیں عطا کر کے معراج عطا فرما دی۔ اور اللہ نے ہمیں فرض نمازیں بھی 5 دی ہیں، 5 وقت کی 17 دی ہیں۔ آپ ساری گنتی کر لیں، اس کا معراج سے ایک نسبت ہے بہت بڑی۔ آپ فرض گنتی کریں 17 بنیں گے، اور وتر کو شامل 17 معراج کی وہ سیر کی جگہ، آپ 3 وتر شامل کریں کتنی رکعت ہو جائے؟ تراویح کتنی رکعت ہے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اگر فرض میں کوتاہی ہوگی تو قیامت کے دن نفل تمہارے فرض میں رکھے جائیں گے اور ان کو فرض کے برابر کر کے تمہیں پاس کر دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث سے لائے، آج پوری دنیا کے حنفی 20 تراویح پڑھتے ہیں، 8 پڑھنے والے کی ہو جاتی ہے لیکن 12 رہ جاتی ہیں۔ ہم نہیں کہتے نہیں ہوتی تراویح، 8 ہو جاتی ہیں لیکن 12 20 پڑھنے والے کی فرض بھی قیامت کے دن اللہ پوری کر دے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ہر نماز صاف ستھری ہے اور بالکل 100% ہے؟
کمی کوتاہی یہ نفل پوری کریں گے۔ فرض نماز چھوڑنا، آخری بات کرتا ہوں، شیخ عبد القادر، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلم شریف کی، من ترک الصلاۃ، قرآن کی آیتیں پہلے بتائی نا آپ کو، اب حدیث صحیح بتا رہا ہوں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ابو ذر غفاری کے ساتھ تھے۔ فضائل اعمال شیخ الحدیث مولانا زکریا لکھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے، یہ موسم تھا پتجھڑ کا، یوں درخت کو ہلایا، اس کے پتے سارے زمین پہ گرے، فرمایا ابو ذر، جو میرا امتی نماز پڑھتا ہے ایسے اس کے سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، جو نماز چھوڑے گا جان بوجھ کر، دوسری حدیث قضا پڑھ بھی لے تو ایک حکم 2,88,00,000 سال دوزخ میں جلے گا۔ اب نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ، جو آپ کے ذمہ نمازیں ہیں قضا، وہ آپ پڑھیں، قضائے عمری پڑھیں۔ اب نماز چھوڑنا قرآن سے آپ کو بتایا، حدیث صحیح سے بتایا۔ اب میں اس بندے کی کتاب سے بتا رہا ہوں جسے دنیا پیرانے پیر کہتی ہے، جن کو پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کہا جاتا ہے، جن کی ولایت بھی مسلم، جن کی قطبیت بھی مسلم، جن کی شان اور عظمت بھی مسلم، جن کو اللہ نے قرآن و سنت کا وہ کمال دیا تھا کہ علماء عرب بھی آپ کو سن کر ورطہ حیرت میں پڑ جاتے تھے۔ آپ کے بیان میں لاکھوں کا مجمع ہزاروں تقریر سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ وہ پیرانے پیر اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں، جب آپ سے منبر بغداد پر خطبہ دیتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے ایک سائل نے سوال کیا، یا شیخ عبد القادر جیلانی یہ جواب دیجئے کہ بے نمازی کے متعلق آپ کا فیصلہ کیا ہے، تو میں بات آج پیرانے پیر کی کرتا ہوں۔ آپ پیرانے پیر کو تو مانتے ہو نا، ان کی بات بھی تو مانیں گے نا، پھر خالی ان کو نہیں ماننا بلکہ ان کی بات کو بھی، ان کی کتاب کو بھی ماننا ہے، ان کے خطاب کو بھی ماننا ہے، ان کی ذات کو بھی ماننا ہے۔ المیہ یہ ہے، آج برصغیر کا مسلمان، جاہل ترین مسلمان بھی خالی پیرانے پیر کا نام جانتا ہے، ان کی زندگی نہیں جانتا۔ تو آپ سے پوچھا گیا، آپ بتائیے بے نمازی کے بارے میں، آپ نے فرمایا بے نمازی آدمی اگر مر جائے تو فرمایا وَلَا يُغْسِلُ، اسے غسل نہ دینا، غنیت الطالبین پڑھ کے دیکھیں، اسے غسل نہیں دینا، وَلَا يُكْفِنُ، اسے کفن نہیں پہنانا، وَلَا يُدْفِنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِ، اور اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا۔ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، پیرانے پیر کہہ رہے ہیں، کتاب موجود ہے، حوالہ موجود ہے، حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا جب بے نمازی دفن ہوتا ہے تو اس کے عذاب آگے ساتھ والوں کو بھی محسوس ہوتا ہے، تو ساتھ والوں پر وہ عذاب کے اثر جاتا ہے، اس لیے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان سے دور رکھو، الگ قبرستان گویا کے بناؤ جہاں بے نمازیوں کو دفن کیا جائے۔ کتنا المیہ ہے، آج ہم نماز یوں ہی چھوڑتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ وقت ہے، سیزن ہے شعبان کا، رمضان کا، آپ نماز کے عادی بن جائیں، بے نمازی ہونے سے پہلے توبہ کر لیں اور قضائے عمری پڑھیں۔ معاف نہیں ہوتی استغفر اللہ اب نماز معاف ہو گئی، یا ایک شب لیلۃ القدر میں ایک نماز پڑھی ہوں قضائے عمری ہو گئی، نہ، اپنی نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ ہر نماز کے ساتھ 2-3 نمازیں خالی فرض قضا پڑھیں، سنت نہیں، وتر اور فرض قضا پڑھ لیں۔ آپ آج سے نیت کریں، اگر بیچ میں موت آ گئی تو اللہ معاف کر دے گا، تو لیکن نماز اپنی پوری رکھیں گے انشاءاللہ۔ سارے نیت کرتے ہیں، صدقے دل سے نیت کرتے ہیں، اور نماز اپنی پوری کریں۔ 2 قرضے ہیں،
مولانا عبداللہ شہید لال مسجد والے جب شہید ہوئے تو الحمدللہ میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا پولی کلینک، اور ہم وہاں پہنچ گئے پہلے ان کے، تو ساری ان کی اس میں ہم ساتھ رہے. تو آپ وہاں سے وہاں تک سانس لے رہے تھے تو ماشاءاللہ وہاں ایک جملہ کہا کہ بھائی میرے ذمے قرضہ نہ اللہ کا ہے نہ بندوں کا ہے. بعد میں تشریح ان کی گئی اللہ کا قرضہ اور بندوں کا قرضہ کیا ہے. فرمایا بندوں کے تو پیسے لے کے فراڈ کرنا، نہ دینا کوئی چیز، یہ بھی معاف نہیں ہوگا، اور قرضہ بھی اور نماز بھی معاف نہیں ہوگی. آج ایک جملہ کہا جاتا ہے، او جی آج یہاں کتنے ہم اللہ کے بھی مقروض بیٹھے ہوئے ہیں اور بندوں کے بھی. وہ بندہ خوش قسمت ہے جو نہ اللہ کا مقروض ہے نہ بندوں کا مقروض ہے. پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جنت یقینی ہے. یہ اولیاء کی تعلیمات ہے. اور ایک جملہ جو سارے کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے. جی اللہ بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا، اپنے تو معاف کر دے گا. سنتے ہیں نا آپ، یہ تو قرآن حدیث کے خلاف ہے جملہ. ہم نے تو قرآن میں پڑھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کہتا ہے میں اپنا شرک معاف نہیں کروں گا، باقی سب معاف کر دوں گا. اللہ شرک جو ہے یہ اللہ کا حقوق ہے یا بندوں کا؟ اللہ نے کہا دنیا میں شرک معاف نہیں کروں گا. قبر میں پہلا سوال ہوگا بندوں کے ساتھ تم نے کیسے چلے، یا من ربو کا. کیا پہلا سوال ہوگا، اللہ کا یا بندوں کا؟ قبر سے نکلتے ہی پہلے بندوں کا سوال ہوگا یا نماز کا؟ اللہ اپنا حق معاف نہیں کرے گا، بندوں کا چاہے تو معاف کر دے. یہ غلط فارمولہ چلا ہوا ہے لوگوں میں، حقوق العباد. جی حقوق العباد، اور وہ حقوق العباد آج ہر بندہ حقوق العباد کہہ کے نماز چھوڑ رہا ہے. اور یہ حقوق العباد کا یہ دھوکہ ہے شیطان کا. اللہ اپنا حق معاف نہیں کرے گا، باقی سب معاف کر سکتا ہے. اور پہلا حق ہے توحید، دوسرا ہے ایمان توحید کے ساتھ جڑا ہوا، اور تیسرا نماز. یہ تین حق ہیں جو دنیا میں پہلا عقیدہ توحید، قبر میں ایمان والی زندگی گزار کے گیا، اور اٹھتے ہی نماز کا سوال ہوگا. اس کے بعد باقی سوال ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.